میں جب سے پڑھی ہوں نا تو میں بس سوائے اس کے کچھ اور لگا نہیں رہی آج کل نا انہی صحیح، باتوں کے. لیکن اثر ہو رہا ہے، میں یہ بات میں کرنا محسوس نہیں کر رہی تھی، بعض لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم آج کل پوسٹیں مطلب زیادہ ہی ایسی لگا رہی ہو. جی مجھے تھوڑا سا احساس ہوا تھا کہ پتہ نہیں، میں نے کہا اتنا کچھ لگاتے نہیں، تھے تو اثر ہو رہا ہے کیونکہ آپ کی فیملی سے، یہاں نہیں گوجرانوالا میں لوگوں نے بات چیت کی کہ ہم قرآن ضرور پڑھنا چاہتے ہیں. پھر مجھے فوری طور پر خیال آیا اور مجھے کسی نے بتایا ابھی کہ یہ دیکھیں اثر کہاں جا کے ہو رہا ہے. الحمدللہ. اسی طرح میرے ساتھ ہوا نا، میں گروپ میں شیئر کرتی تھی فیملی والے میں. اچھا آپ دیکھیں، ایک شیئرنگ جو ہے نا، اچھی شیئرنگ، وہ کہاں کہاں جا کے اثر انداز ہوتی، بندے کو خود پتہ نہیں ہوتا، خود نہیں جانتا. لوگوں کو بہرحال اچھی بات، کوئی بات اپیل کر جاتی ہے تو آپ بھی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو جائیں، اچھی باتیں شیئر کرنے لگ جائیں. میرا تھوڑا یہ تھا کہ میں ابھی مطلب ڈر نہیں رہی تھی، میں سر عام کر رہی تھی. اگر میں کچھ دیکھ بھی نہیں ہوں تو میں ادھر ضرور تھوڑا سا رول پلے کر رہی تھی کہ بھئی یہ چیز ابھی بہت زیادہ ایسی باتیں نہ کریں. وہی مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں ہاں، غلط بھی کر رہی ہوں، مجھے تھوڑا سا بہت زیادہ نہیں، جی کیونکہ حکمت کے خلاف ہے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخْشَوْنِی، اور مجھی سے ڈرو. ایک طرف انسانوں کا خوف ہے نا، بے چینی، اضطراب، قلق، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا خوف، خشیت انسان کو کیا دیتی ہے؟ انسان برائیوں سے رکتا ہے، سکون پاتا ہے. خوف الہی ہر قسم کی مصیبت سے نجات کا ذریعہ ہے. خوف الہی قیامت کے دن کی ہولناکی اور جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے. اور اللہ کا خوف رکھنے سے اس کی رحمت، مغفرت، اس کی رضا اور جنت نصیب ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنا اس بات کی ضمانت ہے کہ انسان کو ہر خوف سے بے نیاز کر دیا جائے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا خوف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ موت کے معاملات اور آخرت کے حالات پر مذاکرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کر کے اپنی حیثیت اور موت کو یاد کرنے سے اس کا خوف پیدا ہوتا ہے. قرآن مجید میں غور و فکر کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی یاد دہانی سے، حدیث رسول اور سیرت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے. گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے. برے انجام کے اندیشے سے خوف الہی پیدا ہوتا ہے. اور خوف الہی رکھنے والوں کی سیرت کے مطالعے سے خوف الہی پیدا ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہو نا، کسی کے اندر اچھی بات دیکھ کے ہم کہتے ہیں وہ اپنا لیں. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے خاصان خدا کا خوف آخرت. آپ پڑھیں گے، آپ کو اچھی لگے گی. آپ گوگل سے سرچ کر لیں، کتاب آپ کو مل جائے گی کسی ای لائبریری سے انشاءاللہ. تھوڑے سے نیٹ پہ ایکٹیو ہو جائیں. اگر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں سرچ کرنا نہیں آتا، یہ بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آتی، تو اپنے اسسمنٹ کوآرڈینیٹر سے پوچھیں، اپنے گروپ کے لوگوں سے پوچھیں، انشاءاللہ وہ ہیلپ کر دیں گے. آیت نمبر 151 ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، اور وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے. رب العزت نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے. رب العزت نے واضح فرمایا ہے کہ کعبہ کو قبلہ بنانا
اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، لیکن یہ کوئی پہلا احسان نہیں ہے، پہلی نعمت نہیں ہے. ہم نے تمہیں اور بھی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت ہے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا ہے جو تمہارے لیے شرف اور عزت کا باعث ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مومنوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم کیسے تھی؟ بات یہ کہ رسول اللہ ان جیسے انسانی تھے. اللہ تعالیٰ کی روشن آیات تلاوت کرتے تھے، ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے تھے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے، انہیں وہ باتیں سکھاتے تھے جو وہ نہیں جانتے تھے. رسول اللہ کی رسالت کی برکت سے جاہل اور نادان عرب اولیاء، علماء اور علوم و معارف کے سمندر بن گئے. سوچے نا، وہ بستی جہاں 3 لوگ لکھنا جانتے ہیں، اس بستی کے لوگ مفسر قرآن بن گئے اور پوری دنیا کو لیڈ کرنے والے بن گئے. آج دنیا رب کے قریب ہونا چاہتی ہے نا، بالآخر انہی ہستیوں سے رجوع کرنا پڑتا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول سے آیات کی تلاوت سنی، کتاب اور حکمت کی تعلیم حاصل کی، جن کے نفوس کا تزکیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. رسول منکم، تم ہی میں سے ایک رسول، یا اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے. اس میں آیات سے مراد قرآن مجید ہے، اور آیات کی تلاوت سے مراد ہے کہ رسول اللہ قرآن مجید کو ان پر پڑھتے تھے. وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے، یعنی شرک سے، گناہوں سے، برے اخلاق سے، جاہلیت کی رسوم سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے شرک سے توحید کا سفر کروایا، ریاکاری سے اخلاص کی طرف، جھوٹ سے صدق کی طرف، خیانت سے امانت کی طرف، تکبر سے تواضع کی طرف، بغض، قطع رحمی اور قطع تعلقی سے ایک دوسرے سے محبت، مودت اور صلہ رحمی کی طرف. تو اب دیکھیں، جو تکبر سے نکالنے والے ہیں، تزکیہ کر رہے ہیں نا، پاک کر رہے ہیں، اور جو قطع رحمی سے بچا رہا ہے. تو قطع رحمی کوئی صرف اتنی بات تھوڑی کہ ظاہر میں آپس کے تعلقات ختم ہیں، دلی تعلقات پہلے ختم ہوتے ہیں. تو جب تک دل درست نہیں ہوتا، بدن تو درست نہیں ہو سکتا، تعلقات تو درست نہیں ہو سکتے. تو وہ تمہیں اطاعت کے ایسے کاموں پر آمادہ کرتا ہے اور ان امور کی نشو و نما کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ ازکیاء میں، پاک لوگوں میں شامل ہو سکیں. تزکیہ کی ابتدا اور انتہا توحید ہے، وہ تمہیں توحید سکھاتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، حکمت سے مراد سنت رسول ہے. تفسیر امام شافعی کی روایت ہے، والیوم 1 ہے، پیج 241. تو وہ آپ کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی زندگی کے ہر طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ سب سنت ہے، ہمارے لیے اس کی پیروی لازم ہے. وہی حکمت ہے، اسی میں حکمت ہے، وہی وزڈم ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. اس سے مراد ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو، غیب کی خبروں کو، انبیاء کے حالات و واقعات، دین کے احکامات اور دنیا کے معاملات کو نہیں جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں تعلیم دی. رسول اللہ کی بعثت سے پہلے اہل عرب گمراہی میں مبتلا تھے، جیسا کہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں فرمایا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بتانے کے بعد اور انہی 4 کاموں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بلا شبہ اس سے پہلے یقیناً وہ گمراہی میں مبتلا تھے. آیت نمبر 152 ہے، فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ
वश्कुरू ली वला तकफुरून, लिहाजा तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री मत करो। जिक्र और शुक्र का हुक्म है। अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों को हुक्म दिया कि इतनी अजीम नेमत यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और जिक्र वाली जिंदगी इख्तियार करें, जिक्र और शुक्र वाली। फज़कुरूनी, लिहाजा तुम मुझे याद रखो। जिक्र से मुराद हर वक्त अल्लाह ताला को याद करना है, यानी उसकी तस्बीह, तहमीद, तहलील, तकबीर, अल्लाह ताला की याद। अल्लाह ताला को याद करो, अल्लाह ताला की तस्बीह करो। तो अल्लाह ताला ने याद करने पर ऐसे अजर का वादा किया है जिसका इंसान तसव्वुर ही नहीं कर सकता। वो बेहतरीन अजर क्या है? अज़कुरुकुम, अगर आप याद करोगे मैं भी तुम्हें याद करूंगा। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूं, जब भी वो मुझे याद करता है मैं उसके साथ होता हूं। खुश नसीब है वो जिसके साथ उसका रब रहे। जब वो मुझे दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूं, और जब वो मुझे मजलिस में याद करता है तो मैं उससे बेहतर मजलिस यानी फरिश्तों की मजलिस में याद करता हूं। अगर वो मुझसे एक बालिश्त करीब आता है तो मैं उससे एक हाथ करीब आ जाता हूं, और अगर वो मुझसे एक हाथ करीब आता है तो मैं उससे 2 हाथ करीब हो जाता हूं, और अगर वो मेरी तरफ चलकर आता है तो मैं उसके पास दौड़ कर जाता हूं। ये बुखारी की 7405 नंबर रिवायत है। इमाम हसन बसरी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अगर अपना जिक्र करने का कहा है तो इस वजह से कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि वो भी बंदे को याद करें। वो कहते हैं कि जो मैंने तुम पर फर्ज किया है मैं उसे याद करूंगा जो मैंने अपने ऊपर फर्ज करार दे रखा है। ये तफसीर इब्ने अबी हातिम की रिवायत है। फज़कुरूनी यानी तुम मुझे याद करोगे, अज़कुरुकुम, तो अल्लाह ताला ने खुद पर फर्ज करार दे रखा है। किसका दिल चाहता है मुझे अल्लाह ताला याद रखें? ये तो हर किसी का दिल चाहता है। फज़कुरूनी, तो फिर अल्लाह ताला को याद करें। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब कोई जमात अल्लाह ताला का जिक्र करने के लिए बैठती है तो फरिश्ते उन्हें अपने घेरे में ले लेते हैं, रहमत उन्हें ढांक लेती है, उन पर सुकून और इत्मीनान नाजिल होता है। अल्लाह ताला उन्हें अपने पास रहने वालों के दरमियान याद करता है। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला को याद रखना ही किसी इंसान को इसका मुस्तहिक बनाता है कि अल्लाह ताला उसे याद रखे। तो जिसने अल्लाह को भुला दिया समझो वो डूब गया। जमीन पर ना उसका कोई अच्छा तज़किरा रहेगा, ना आसमानों में कोई जिक्र खैर रहेगा। एक साहबी ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, इस्लाम की बातें तो बहुत हैं, आप मुझे कोई ऐसी चीज बताएं जिसमें मैं लगा रहूं। आपने फरमाया, तेरी जुबान हर वक्त जिक्र इलाही में तर रहे। ये तिरमिजी की रिवायत है। सईदना अबू मूसा ने बयान किया, नबी करीम ने फरमाया, उस शख्स की मिसाल जो अपने रब को याद करता है और उसकी मिसाल जो अपने रब को याद नहीं करता जिंदा और मुर्दा जैसी है। ये बुखारी की 6407 नंबर रिवायत। तो यहाँ जिक्र की हिदायत तहवील क़िबला के मौका की मुनासबत से की गई है, इसलिए कि जिक्र इलाही से एक मोमिन का दिल अल्लाह ताला की इबादत के लिए तैयार हो जाता है। जिक्र के फायदे बहुत हैं। जब इंसान जुबान से जिक्र करता है ना तो दिल भी साथ मिल जाता है। तो ऐसे जिक्र से अल्लाह की मार्फत और उसकी मोहब्बत नसीब होती है, सवाब मिलता है। जिक्र करने वाले को अल्लाह ताला याद रखते हैं।
دل کا اطمینان ملتا ہے، ایسا شخص اللہ کی رضا کے مطابق چلتا ہے۔ ذکر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ذکر کرنے والے کی ساری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے۔ ذکر کرنے والا دنیا کی محبت سے نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو ہی شکر کرنا نصیب ہوتا ہے۔ تو ذکر اور شکر دونوں کا تعلق دیکھیں تو ذکر شکر کی بنیاد ہے۔ انسان جب اللہ کو بھول جاتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، تو رب العزت نے شکر کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری مت کرو۔ یعنی جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، تم سے جو غم، تکالیف اور مصیبتیں دور کی ہیں، اس پر میرا شکر ادا کرو۔ شکر کرنا دل کی عبادت ہے، جو تب ادا ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے، زبان سے اقرار کرے، اعضاء سے اطاعت کرے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رک جائے، اور نعمتوں کا اعتراف نہ کرنا ناشکری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے شکر کے فوائد کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہدایت اور استقامت نصیب ہوتی ہے۔ تیسرے خیر و برکت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں اور زیادہ دوں گا۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم ناشکری نہ کرو، کیونکہ ناشکری کے بڑے نقصانات ہیں۔ انسان احسان شناس نہیں رہتا، حق شناس نہیں رہتا، اس کے اندر تکبر پروان چڑھتا ہے، ظالم بن جاتا ہے، اللہ کے عذاب کا مستحق بنتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ نعمت کا اعتراف کر کے۔ اگر کوئی نعمت پر غور ہی نہیں کرتا، اعتراف ہی نہیں کرتا، تو شکر نہیں ادا کر سکتا۔ یاد رکھیے گا زبان دل کی ترجمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر کام کی تکمیل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ نیند پوری کرنے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اسی طرح کھانا کھانے کے بعد ہر کام کی تکمیل پر اللہ کی حمد بیان کرتے تھے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس کی وجہ سے نعمتیں پائے تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ انسان اپنے اعضاء سے بھی شکر ادا کر سکتا ہے، جیسے سجدہ شکر۔ شکرانے کے نوافل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ادا نہیں کیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، شکرانے کا سجدہ۔ اسی طرح ویسے نماز انسان پڑھ سکتا ہے، اطاعت کے دیگر کام بھی شامل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ اپنی یاد، اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ سیدنا مغیرہ سے روایت ہے رسول اللہ اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے قدم سوج جاتے۔ جب آپ سے اس بارے میں کہا جاتا تو آپ فرماتے افلا کون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ بخاری کی 1130 نمبر روایت ہے۔